1500 سال ہم نے حکومت کی اور آج ہم مرعوب ہو گئے 500 سال حکومت کرنے والے یورپ سے۔ اگر لڑائی کا میدان ہو تو جھاڑی کے شیر سے بھی زیادہ یہ تیز ہوتا ہے، تند ہوتا ہے، طوفان بن جاتا ہے۔ لیکن آج جس نوجوان کو سگریٹ کی عادت ہے، نشے کی عادت ہے، اسے جو ہے وہ غیر محرم لڑکیوں کو تاکنے کی عادت ہے، وہ نوجوان خنجر اٹھا سکے گا؟ کمزوری در کمزوری پھر کمزوری۔ اور یہی نوجوان آج کیا کر رہے ہیں؟ نوکریوں کے پیچھے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، سماجتیں کر رہے ہیں۔ ہم گرانے میں لگے ہیں، ہم جھکانے میں لگے ہیں، ہم اپنی انا کا مسئلہ بنا کے بیٹھے ہیں، اپنی عزت کا مسئلہ بنا کے بیٹھے ہیں، ہم ہر کسی کو نیچے لگانا چاہتے ہیں، ہم ہر کسی کو گلاب بنانا چاہتے ہیں۔ میرے پیغمبر کا طریقہ نہیں تھا۔ میرا پیغمبر مرہم خود لگایا کرتا تھا، میرا پیغمبر پانی خود پلایا کرتا تھا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ قال اللہ تعالی واعدوا لهم ما استطعتم من قوة والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کی بریائی اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ بہت بہت درود و سلام خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ قابل تکریم عزت مآب بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج کا خطبہ جمعہ اور اگلا خطبہ جمعہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ، خطبات تو سارے ہی بڑے اہم ہوتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے، ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اور اگلا خطبہ جمعہ، یہ جمعہ دنیا کے حوالے سے، اس میں رہن سہن کے حوالے سے، اور اگلا خطبہ جمعہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور آخرت کی فکر کے حوالے سے بھی۔ یہ دنیا جس میں ہم گزر بسر کر رہے ہیں، ہر گناہ کو دنیا معاف کر دیتی ہے، ہر گناہ کو۔ زانی کو دنیا معاف کر دیتی ہے، قاتل کو دنیا معاف کر دیتی ہے۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، چور کو یہ دنیا، ڈاکو کو یہ دنیا معاف کر دیتی ہے، گلے سے لگا لیتی ہے۔ ایک گناہ ایسا ہے یہ دنیا اسے معاف نہیں کرتی، لوگ اسے معاف نہیں کرتے۔ وہ گناہ ہے کمزوری کا گناہ، انسان کا کمزور ہونا۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے، ازل سے ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جو قومیں، جو لوگ کمزور رہتے ہیں، محنت نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، اور ان کا معاشرے میں کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں ہوتا، وہ قومیں، وہ افراد، وہ لوگ تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ دنیا اس گناہ کو معاف نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ وہ طاقتور جس بھی لحاظ سے ہو، وہ کمزور مومن سے کہیں بہتر ہے۔ طاقت اکٹھی کرو، اپنے آپ کو مضبوط کرو، وہ دین کے معاملے میں ہو، وہ شعور صحیح کے معاملے میں ہو، وہ گھر کے معاملے ہو، وہ معاشرتی سطح پر جو بھی معاملہ ہو، طاقتور مومن اگر اس دنیا میں رہنا ہے، نہ لوگ معاف کریں گے، نہ حکومتیں معاف کریں گی، نہ آج کے دور کے جو لوگ اپنے آپ کو خدا اور فرعون سمجھتے ہیں، نہ وہ معاف کریں گے۔ کمزور ہونا یہ کوئی ثواب نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں، یہ کوئی ثواب ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کی ایک نظم ہے، اس نظم میں انہوں نے ابو العلا ماوردی کے بارے میں، یہ ایک شاعر تھا اور نابینا شاعر تھا، اس کے بارے میں ایک نظم ہے بڑی پیاری۔ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا ماری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ حالانکہ اس کی قوم جو عرب تھی وہ گوشت خور تھی، لیکن یہ صرف سبزیاں، پھل، یہ چیزیں کھاتا تھا، گوشت نہیں کھاتا تھا۔ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا ماری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ یہ شاطر اسی ترکیب سے ہو مات۔ ایک دوست نے تیتر کا شکار کیا، اسے مسالے لگائے، تیار کر کے اس کو بھیجا۔ ممکن ہے خوشبو آئے گی، اس کا دل چاہے گوشت کھانے کو، اس کی قسم تو ٹوٹے، یہ جو گوشت نہیں کھاتا۔ یہ خانے تر و تازہ ماوردی نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات۔ غفران و لزومات اس کی 2 کتابیں ہیں، دیوان ہیں شاعری کے۔ جب اس نے یہ
پرندہ یہ شکار اپنے سامنے دیکھا، بجائے کھانے کے اس سے باتیں کرنے لگا، اے مرغے کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو تیرا وہ گناہ کیا تھا جس کی ہے یہ مکافات؟ اے مرغے کے بیچارہ، ارے پرندے یہ بتا کہ تو نے کون سا گناہ کیا تھا؟ تو نے چوری کی تھی، تو نے زنا کیا تھا، تو نے ڈکیتی کی تھی، تو نے قتل کیا، کیا کیا تھا کہ تیر والے نے نشانہ باندھا، تجھے تیر لگا، پھر تو شکار ہوا، تیری کھال اتاری گئی، اور پھر بعد میں تجھے کوئلوں پر سیخوں میں پرو کر کے بھونا گیا، اور پھر تو ہماری دانتوں کے نیچے آئے گا، ہم تیری ہڈیاں الگ کر دیں گے، تیرا گوشت الگ کر دیں گے، تو نے کون سا گناہ کیا تھا؟ پھر خود ہی کہتا ہے افسوس صد افسوس کے شاہین نہ بنا تو، تیری آنکھوں نے نہ دیکھے فطرت کے اشارات۔ پھر خود ہی کہتا ہے کہ مجھے افسوس ہے تجھ پہ کہ جب اللہ نے تجھے 2 پر دیے تھے، اللہ نے تجھے 2 آنکھیں دی تھی، اللہ نے تجھے 2 پنجے دیے تھے، اللہ نے تجھے ایک چونچ دی تھی، اللہ نے تجھے فطرت کے اشارات کو سمجھنے کے لیے ہر چیز دی تھی کہ تو فطرت کے اشارات کو سمجھتا، اتنا بلندی پہ اڑتا، اتنا بلندی پہ اڑتا کہ تیر والے کا تیر اور شکار والے کا جو شکار کرنے کا آلہ تھا وہ تیرے تک نہ پہنچتا۔ افسوس صد افسوس کے شاہین نہ بنا تو۔ شاہین کے پاس بھی 2 پر ہوتے ہیں، 2 پنجے ہوتے ہیں، 2 آنکھیں ہوتی ہیں، ایک چونچ ہوتی ہے، وہ بھی تو آسمان کی بلندیوں میں اڑتا ہے، وہ بھی تو اپنا شکار خود کرتا ہے۔ تو لوگوں کے شکاروں پر بھروسہ کرتا رہا، تو آسمان کی بلندیوں میں اڑا ہی نہیں، تو نے فطرت کے اشارات کو سمجھا ہی نہیں۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے، ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ وفاجات۔ پھر خود ہی کہتا ہے ارے پرندے، جس رب نے یہ دنیا بنائی ہے، کائنات بنائی ہے، اس رب کا یہ شروع سے ہی طرز عمل اور طریقہ یہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جو لوگ، جو قومیں فطرت کے اشارات کو نہیں سمجھتی، وہ قومیں دنیا فانی سے مٹا دی جاتی ہیں۔ اگر تو بھی فطرت کے اشارات کو سمجھ لیتا، آسمان کی بلندیوں میں اتنا اوپر اڑ جاتا کہ تیرے تک شکار کرنے والے کا پہنچتا ہی نہ آلہ، تو بھی شکار نہ ہوتا۔ آج یہودیوں کے بچے، عیسائیوں کے بچے، مرزائیوں کے بچے، شیعہ بہت آگے گزر گئے۔ ہم یہ باتیں لوگوں کے سامنے تو کرتے ہیں، کیا ہم نے کبھی نہیں سوچا اللہ نے ہمیں دماغ نہیں دیا، ہمیں صلاحیتیں نہیں دی، ہمیں وسائل نہیں دیے، ہمارے پاس وہ کس چیز کی کمی ہے جو ان کے پاس زیادہ ہے؟ ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں، ہمارے بھی 2 پاؤں ہیں، ان کے بھی 2 پاؤں ہیں، ہمارے پاس بھی دل ہے، ان کے پاس بھی دل ہے، ہمارے پاس بھی ایک دن میں 24 گھنٹے ہیں، اور دنیا کے کافر کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، ہمارے پاس بھی وسائل ہیں، گاڑیاں ہیں، اللہ نے سارا کچھ ہمیں دیا ہے، ہمارے پاس بھی نعمتیں ہیں، ہمارے پاکستان پہ بھی معدنیات نکلتی ہیں، سونا اگلتی ہے زمین، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، صحرا ہیں، پھر ہم مغلوب کیوں ہیں؟ افسوس صد افسوس کے شاہین نہ بنا تو، تیری آنکھوں نے نہ دیکھے فطرت کے اشارات، نہ والدین نے فطرت کے اشارات کو سمجھا، نہ سکولوں میں تعلیم دینے والے اساتذہ نے سمجھا، نہ ہمارے بچوں نے فطرت کے اشارات کو سمجھا۔ یہودی کا بچہ دنیا کا اسلحہ چلانا جانتا ہے، اور ہمارے بچے سوائے ٹک ٹاک کے کرتے کیا ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری جو بہویں ہیں انہیں موبائلوں کے اوپر ہر چیز کا علم ہے، ڈراموں کا علم ہے، انسٹاگرام کا علم ہے، ٹک ٹاک کا علم ہے، نہیں علم بچوں کی تربیت کا علم نہیں ہے۔ افسوس صد افسوس کے شاہین نہ بنا۔ دنیا میں کمزور ہونا کوئی ثواب نہیں، وہ صحت کی کمزوری ہو، وہ مال و دولت کی کمزوری ہو، وہ شعور صحیح کی کمزوری ہو۔ کسی نے کہا تھا طوفان باد و باران سے قوموں کو وہ نقصان نہیں پہنچتا جو شعور صحیح کی محرومی سے پہنچتا ہے۔ طوفان آ جائیں، سیلاب آ جائیں، ملک بہا کے لے جائیں، اتنا نقصان کبھی نہیں ہوا جب یہ سوچ، یہ عقل، یہ دل، جب اس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہ رہے، اور جب لیڈر غلط فیصلہ کریں، اتنا نقصان طوفان نہیں کرتے جتنا یہ دل کر دیتا ہے، جتنا دماغ کر دیتا ہے، جتنے ہمارے فیصلے کر دیتے ہیں۔ اگر دنیا میں رہنا ہے طاقتور بنو، مضبوط بناؤ اپنے آپ کو، دنیا کے کسی بھی محاذ پر ہیں آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ کمزور بننا ہم سمجھتے ہیں بس کمزوری دکھاؤ، اپنی کمزوری یہ ثواب ہے؟ آج جو نوجوان سگریٹ پکڑنا جانتا ہے،
شیشے کا دل دادا ہے، شراب کی بوتلیں پکڑنا جانتا ہے، گلی چوک چوراہے میں لڑکیوں کو تاکنا جانتا ہے. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. یہ کیسے خنجر اٹھائیں گے، کیسے تلوار اٹھائیں گے، کیسے دنیا کا مقابلہ کریں گے؟ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب ہو جس کا بے داغ ضرب ہو کاری. اگر ہو رزم تو شیرانے گاب سے بڑھ کر، اگر ہو بزم تو رانا جوان تاتاری. اگر لڑائی کا میدان ہو تو جھاڑی کے شیر سے بھی زیادہ یہ تیز ہوتا ہے، تند ہوتا ہے، طوفان بن جاتا ہے. لیکن آج جس نوجوان کو سگریٹ کی عادت ہے، نشے کی عادت ہے، اسے جو ہے وہ غیر محرم لڑکیوں کو تاکنے کی عادت ہے، وہ نوجوان خنجر اٹھا سکے گا؟ کمزوری در کمزوری پھر کمزوری. اور یہی نوجوان آج کیا کر رہے ہیں؟ نوکریوں کے پیچھے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، سماجتیں کر رہے ہیں. اگر تم جان لو، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، لو تعلمون ما فی المسئلہ، اگر تمہیں علم ہو جائے کہ مانگنے میں کتنی ذلت ہے تو تم کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ. اپنی کمزوری چھپانے کے لیے دنیا کبھی کمزوری کو معاف نہیں کرتی. بحیثیت قوم ہم سوچیں ہم کہاں پر کھڑے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث، کتنی رسوائی کا عمل ہے یہ ماننا. من سأل الناس ما یغنیہ جاء یوم القیامہ ومسألته فی وجہہ خدوش او قدوہ. قیامت کا دن ہوگا جو شخص مانگتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنی کمزوری لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، اس کے چہرہ ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوگی، ایک بوٹی بھی اس کے چہرے پر نہیں ہوگی. کمزوری کہاں کا ثواب ہے؟ جو شخص اپنے ہاتھ پاؤں ہلانا جانتا ہے، جسے اللہ نے شعور دیا ہے، عقل دی ہے، فہم دیا ہے، اس کے لیے دوسرے کی کمائی کھانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. بیٹے کو چاہیے اپنا کمائے، باپ کو چاہیے اپنا کمائے. وہ نوجوان جو ہاتھ پاؤں ہلا سکتا ہے اور پھر بھی اپنے باپ کی کمائی کھاتا ہے، بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ حرام ہے اس کے لیے. اپنے آپ کو مضبوط کرے، خود نکلے باہر، اپنی کمزوری کو دور کرے. افسوس، صد افسوس کے شاہین بنا تھا. اللہ نے یہ فطرت کے قریب ہمیں پیدا کیا تھا. اللہ نے ہمیں وہ سب کچھ دیا ہے جو ایک یہودی کو دیا، ایک عیسائی کو دیا، ایک مرزئی کو دیا. آپ جائیں کبھی سرچ کریں، آپ یہ مرزئی لوگ کتنا پیسہ اپنے کام کے لیے، اپنے دھندے کے لیے یہ خرچ کرتے ہیں. ایک ان کا غریب سے غریب آدمی بھی اپنی آمدن کا 75% پیسہ ہر مہینے جو ہے اپنی مشنریوں کو دیتا ہے تاکہ وہ مرزیت کو پھیلائیں، اس کا پرچار کریں. ایک غریب سے غریب آدمی 75% جو ہے وہ اپنا ہر مہینے کی تنخواہ سے وہ مرزئی مشنری کو دیتا ہے. یہ کہنا بڑا آسان ہے جی، یہودی ہم پہ حکومت کر رہے ہیں، عیسائی حکومت کر رہے ہیں. افسوس، صد افسوس کے شہینہ بنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری آتا ہے. اتا رجل من الانصار فقال يسألہ، اس نے سوال کیا، فقال اما فی بیتک شیء، تو مجھ سے مانگ رہا ہے محمد رسول اللہ سے اور تیرے گھر میں کچھ نہیں؟ کہنے لگا حلس نلبس بعضہ ونبسط بعضا. اللہ کے نبی ایک چادر ہے، آدھی نیچے بچھا لیتے ہیں، آدھی اوپر اوڑھ لیتے ہیں. وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، ایک پیالہ ہے صرف، اس میں ہم پانی پی لیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہمارے گھر میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ دونوں چیزیں لے کر کے آؤ. جب دونوں چیزیں مسجد نبوی میں آ گئی، حضور نے کھڑا کیا، ہاتھ اٹھایا، من یشتری ہذین، کوئی ہے صحابی جو انہیں خریدے؟ ایک صحابی نے کہا قال انا آخذہما بدرہم، میں اسے 1 درہم میں خریدتا ہوں. من یزیدہم، کون ہے جو اس کو 1 درہم سے زیادہ میں خریدے؟ ایک صحابی اٹھے، اللہ کے نبی میں انہیں 2 درہم میں خریدتا ہوں. اللہ کے نبی نے 2 درہم اسے دیے، کہا جاؤ 1 درہم کا گلہ گھر میں دے کر کے آؤ اور دوسرے درہم کی کلہاڑی لے کر کے آؤ. وہ کلہاڑی لے کر کے آیا،
کہا جاؤ دستہ ڈھونڈ کے لاؤ. وہ دستہ ڈھونڈ کے لایا. اللہ کے نبی اپنی جگہ سے اٹھے, حضور نے وہ دستہ ہاتھ میں پکڑا اور حضور نے کڑھاڑی کے اندر وہ دستہ ٹھوکا اور پھر کہا اذهب فاحتطب وبيع ولا ارجنك 15 يوما. چلا جا, لکڑیاں کاٹ, کما جا کر کے محنت کر, کوشش کر, 15 دن تک تو نے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے نہیں آنا, مجھ محمد رسول اللہ کو دکھائی نہیں دینا. علماء نے لکھا ہے مسجد نبوی میں ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے. اللہ کے نبی نے جب کہا کہ تو نے 15 دن مجھ محمد کو نظر نہیں آنا, اس کا مطلب یہ تھا کہ بچوں کے روزگار کے لیے تجھے جہاں نماز کا وقت ہو نماز پڑھ لینا, مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ حق حلال کا اپنے بچوں کے لیے کما کے لا. 15 دن تک وہ حضور کی مجلس میں نہیں آیا اور 15 دن کے بعد جب حضور کے پاس آیا 10 درم پکڑے ہوئے اپنے ہاتھ میں, نیا سوٹ پہنا ہوا, مسکرا رہا ہے. پوچھا صحابی کیا بنا؟ کہنے لگا اللہ کے نبی 15 دن تک میں یہاں سے غائب رہا, میں نے کمایا, 10 درم اکٹھے کیے, اپنے گھر میں راشن دیا, نئے کپڑے خریدے. پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابی اب بتا پہلے بہتر تھا یا اب بہتر ہے؟ اگر تو اسی طرح مانگتا رہتا قیامت کا دن ہوگا تیرے چہرے پر اللہ ایسا داغ ڈال دیتا کہ لوگ پہچانتے کہ منگتا آ رہا ہے. راہ خود بتاتی ہے نشان منزل, چلنے والا بھی تو ہو گردش ایام کے ساتھ. محنت نہیں کرنی, کوشش نہیں کرنی, کمزور خاندانوں کے خاندان کمزور, جدی پشتی منگتے. افسوس سب افسوس کے شاہی نہ بنا تو. یہ دنیا کمزوری کبھی معاف نہیں کرتی. قاتل, گھنڈے, چور, ڈکیٹ, بدماش سرے عام سڑکوں پر چل رہے ہیں. دنیا انہیں پروٹوکول بھی دیتی ہے, گلے سے بھی لگاتی ہے, جانتے ہوئے یہ چور ہیں, یہ ڈکیٹ ہیں, یہ اس فیصلہ آباد شہر کے گندے آدمی ہیں, ان کی پروٹوکول دیے جاتے ہیں. لیکن غریب آدمی, کمزور آدمی, عزت والا بھی ہو اسے دھتکارا جاتا ہے. عزیزو کمزوری کو وہ دنیا کبھی معاف نہیں کرتی. کاد الفقر ان یکون کفرا, جو مانگتا ہے یہ فقیری جو ہے, کمزوری جو ہے انسان کو کفر کے قریب لے جاتی ہے. انسان کا مذہب داؤ پر لگ جاتا ہے, انسان کی عزت داؤ پر لگ جاتی ہے, انسان کی شہرت اور انسان کا سارا کچھ داؤ پر لگ جاتا ہے جب گھر میں فقیری ہوتی ہے. حال ہی میں بڑے پیارے جملے کہے ہیں. کسی نے ایک مرد دانا سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ اس نے کہا سب سے بڑی دولت عقل ہے اگر کسی کے پاس ہو, کیونکہ عقل سے دین و دنیا ہر چیز انسان کو مل جاتی ہے. اس نے کہا اگر عقل نہ ہو تو پھر, اس نے کہا پھر دنیا میں سب سے بڑی چیز علم ہے اگر کسی کو مل جائے. اس نے کہا اگر علم بھی کسی انسان کے پاس نہ ہو, اس نے کہا پھر مال و دولت ہے, اگر علم بھی نہ ہو پھر کم از کم مال و دولت ہونا چاہیے, مال و دولت پھر سب سے بہتر ہے. اس نے کہا اگر مال و دولت بھی نہ ہو تو پھر, اس نے کہا پھر اس بندے پہ بجلی کا گرنا بہتر ہے, اس بندے کے اوپر بجلی گر جائے, یہ ختم ہو جائے, تباہ ہو جائے, تاکہ دنیا کی اسی نحوست سے جان چھوٹ جائے. جس کے پاس علم بھی نہیں, جس کے پاس عقل بھی نہیں, جس کے پاس مال و دولت بھی نہیں, اور جس کے پاس محنت کرنے کا رنگ ڈھنگ بھی نہیں, وہ بہتر ہے کہ اس کے اوپر بجلی گرے اور وہ اس دنیا سے کوچ کر جائے. کیوں؟ وہ لوگوں کے لیے اس دنیا میں رہتی ہوئی نحوست ہے. عزیزو یہ ہے کمزوری. اگر دنیا میں رہنا ہے کب آنکھیں کھولیں گے ہم لوگ؟ ہماری قوم پستیوں میں گر چکی ہے, ہمارے نوجوان عیاشیوں میں, بدماشیوں میں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں نوجوان تھوڑی سی کوشش کر, آگے بڑھ. لنہدینہم سبلنا, میں اللہ تجھے رستے دوں گا, میں اللہ تیرے لیے رستے کھولوں گا. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جدھر سے چاہیں گے چشمہ وہیں سے نکلے گا. نوجوان مجھے اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل تو صحیح. دولت کمانا کوئی عیب نہیں ہے, دولت کمائیے, پیسہ اکٹھا کیجئے,
لیکن اس پیسے کو جیب میں رکھیے، دل میں نہ رکھیے۔ کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے تو کشتی سلامت رہتی ہے، لیکن جب وہی پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ یہی مثال ایک مومن کے پاس پیسے کی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیسہ نہیں تھا ان کے پاس۔ جب وہ فوت ہوئے، سونے کی اینٹیں توڑنے کے لیے ملازموں کو بلایا گیا، غلاموں کو بلایا گیا، پیسہ نہیں تھا ان کے پاس، لیکن وہ صحابہ تھے۔ پیسہ ان کی جیب میں ہوتا تھا، دل میں نہیں ہوتا تھا۔ اگر پانی کشتی میں آ گیا، اگر یہ محبت پیسے کی دل میں آ گئی، انسان پھر تو اس دنیا میں رہتا ہوا تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ہندوستان کے بہت بڑے آدمی فوت ہوئے، 1/4 مدراس کے مالک تھے۔ جنازے میں بہت بڑے عالم کھڑے اور جنازہ پڑھانے سے پہلے انہوں نے کہا، میں اس شخص کو جانتا ہوں، اللہ نے اسے بڑی دولت دی تھی، لیکن اس نے اپنی ساری دولت کو جیب میں رکھا، کبھی دل میں نہیں رکھا۔ کیونکہ جو سخاوت ہوتی ہے یہ صاحب اولاد ہوتی ہے، جو بخیلی ہوتی ہے، کنجوسی ہوتی ہے، یہ بانجھ عورت کی طرح ہوتی ہے۔ بخیلی سے مدرسے نہیں بنتے، بخیلی سے انسٹیٹیوٹ نہیں بنتے، بخیلی سے یتیم خانے نہیں بنتے، بخیلی سے آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، بخیلی سے آپ کبھی بھی دنیا میں اچھا مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن جو سخاوت ہوتی ہے یہ صاحب اولاد عورت کی طرح ہوتی ہے۔ اس کے پیٹ سے مسجدیں نکلتی ہیں، مدرسے نکلتے ہیں، انسٹیٹیوٹ نکلتے ہیں، مسافر خانے نکلتے ہیں، غریبوں کے لیے کھانا نکلتا ہے۔ السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار۔ جو سخی ہوتا ہے اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ اور جو بخل ہے، البخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، قریب من النار۔ فرمایا جو بخیل آدمی ہوتا ہے، جس نے دنیا میں محنت اپنی ذات کے لیے کی ہوتی ہے، پیسے کو دل میں رکھا ہوتا ہے، وہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ احساس محرومی نہیں، آج کا خطبہ جمعہ احساس کمتری نہیں۔ اپنی تاریخ کو تھوڑا سا ہم سمجھیں، ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تھا؟ یہ زہران نیو یارک کا جو میئر بنا ہے، پوری امریکہ لابی اس کے خلاف تھی، اسرائیل کا نیتن یاہو اس کے خلاف تھا، بھارت کا نریندر مودی اس کے خلاف تھا، اور دنیا کا امیر ترین آدمی ایلن مسک اس کے خلاف تھا۔ اربوں ڈالر لگائے ان لوگوں نے اس کے خلاف الیکشن جیتنے کے لیے۔ یہ آپ کے گجرات شہر سے اس کا باپ اور اس کی ماں ہندو خاندان سے تھی، خود مسلمان ہے، 34 سال کا نوجوان ہے، زیادہ عمر بھی نہیں ہے۔ میں آج اس کی مثال اس لیے دے رہا ہوں، ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں ہم کریں کیا، ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہیں۔ اگر تم عزم کر لو، اگر تم اپنے اندر یہ خوبی پیدا کر لو تو پھر کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ راہ خود بتاتی ہے، نشان منزل چلنے والا بھی ہو گردش انجام کے ساتھ۔ اس زہران نے پورے امریکہ کو شکست دی، پورے اسرائیل کو شکست دی، 34 سالہ نوجوان ہے، نیو یارک کا میئر بنا ہے۔ اس سے زیادہ ہم پہ مشکلیں آ گئیں، اس سے زیادہ ہماری مخالفتیں ہیں، اس سے زیادہ لوگ ہمیں گرانا چاہتے ہیں۔ کوئی احساس محرومی نہیں، احساس کمتری نہیں۔ ہم نے اللہ کے قانون کو نہیں سمجھا۔ انسان محنت کر، ہمت کر، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو اللہ پہ تقوی، اللہ کا ڈر اختیار کر دے، میں نکلنے کے راستے تیرے آسان کر دوں گا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو عزم کر کے مجھے اللہ پہ توکل کر لے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، میں اللہ توکل کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ عزیزو، ایک زندگی ملی ہے، کچھ کر جائیں، اپنی تاریخ کو سمجھیں، اپنے ماضی کو سمجھیں، کتنا شاندار ماضی تھا ہمارا۔ یہ ہماری تاریخ 1500 سال کی تاریخ، یہ یورپ کی تاریخ، انگریزوں کی تاریخ صرف 500 سال کی تاریخ ہے۔ ہم بھول گئے؟ یورپ نے سارے ملکوں کو فتح کیا، جاپان کو فتح کیا، اس بر اعظم ایشیا کو فتح کیا، لیکن آپ حیران ہوں گے ہماری تاریخ یہ ہے
کہ مسلمانوں نے یورپ کو بھی فتح کیا. آپ برٹش میوزیم میں چلے جائیں, ہماری تاریخ یہ ہے, برٹش میوزیم میں آج بھی وہ سکے پڑے ہوئے ہیں جن سکوں کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے, ہارون الرشید کی تصویر بنی ہوئی ہے. یورپ کے بادشاہ ہارون الرشید کے دربار میں آتے تھے اور سکے دکھا کے بھیک مانگا کرتے تھے. ہارون الرشید یہ دیکھ, ہم نے اپنے سکوں پر کلمہ لکھوا کے تمہاری تصویر لگائی ہے, ہمیں قرضہ دے دو. اے گلستان ادرس وہ دن یاد ہے تجھ کو, تھا تیری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا. یہ بغداد میں اس وقت جدید سڑکیں ہوتی تھی, یورپ کے اندر گارا ہی گارا ہوتا تھا. باقاعدہ بڑے بڑے فلاسفروں نے کہا ہے اگر بغداد میں مسلمانوں کی حکومت نہ ہوتی تو یورپ کی ترقی جو ہے وہ 500 سال پیچھے چلی جاتی. یہ لال قلعہ جو تھا, یہ دلی کی مسجد جو تھی, یہ تاج محل جو تھا, یہ بنانے والے ناکام لوگ تھے, یہ بنانے والے کمزور لوگ تھے. 2 دفعہ صدر رہا ہے بل کلنٹن, جب وہ ہندوستان میں آیا اس نے تاج محل کو دیکھا, اس نے ایک جملہ کہا, اس نے کہا آج میں ان خوش نصیبوں میں شامل ہو گیا ہوں جنہوں نے مسلمانوں کا 7واں عجوبہ تاج محل دیکھا ہے. ہماری تاریخ کوئی کمزوروں کی تاریخ تھی؟ 1500 سال ہم نے حکومت کی اور آج ہم مرعوب ہو گئے 500 سال حکومت کرنے والے یورپ سے, ان کی بادشاہتوں سے. ہمارا نوجوان اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے میں جرمنی جانا چاہتا ہوں, میں فرانس جانا چاہتا ہوں, میں برطانیہ جانا چاہتا ہوں. پاکستان میں کیوں نہیں رہتا؟ یہاں روزگار نہیں ہے, یہاں ترقی کے مواقع نہیں ہیں. ارے عزیز, ارے میرے پیارے بھائی, تو نے محنت کی, تو نے کوشش کی, تو نے دن رات ایک کیا, تو نے 16 گھنٹے دن میں پڑھا, تو نے 10-15 سال اپنی زندگی میں محنت کی, تو رات کو کتابیں پڑھتا رہا, تجھے قوم کا درد تھا, تجھے اپنے والدین کا درد تھا. سوال کرے نوجوان سے, تو نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کتنا وقت دیا, اپنی صلاحیتوں کو کتنا وقت دیا؟ خاموشی ہے, کوئی جواب نہیں. اب جرمنی جا کے کیا کرے گا, فرانس جا کے کیا کرے گا؟ ان کے کتے نہلائے گا, ان کی گاڑیاں صاف کرے گا, وہاں پر گارڈ کی نوکری کرے گا. اگر یہی محنت تو پاکستان میں کر لیتا, اللہ نے جو تیرا رزق وہاں پہ لکھا ہے یہاں پہ نہیں لکھا تیرا رزق. افسوس, صد افسوس کے شاہین نہ بنا تو. ہماری نوجوان نسل پاکستان کو چھوڑ کے باہر بھاگ رہی ہے, اپنی تاریخ کو بھول کر کے, اپنے ماضی کو بھول کر کے. آپ محنت کریں, آپ کوشش کریں, خود کو مضبوط کریں. اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں تو لوگوں کے بچوں کو مضبوط کریں, لوگوں کے بچوں پہ انویسٹمنٹ کریں. عزیزو, یہ ہے ہماری تاریخ. ہمارا تعلیم کے ساتھ بڑا لگاؤ ہوا کرتا تھا, آج تو ہم لوگ تعلیم سے پیچھے ہٹ گئے. دنیا میں کمزوری کی معافی نہیں ہے. اللہ اکبر. تعلیم کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہوتا تھا. امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبی میں بیٹھے پڑھا رہے ہیں, آنے والا ایک نوجوان آتا ہے, 17 سالہ نوجوان, آگے پوچھتا ہے امام مالک سے, آپ کے شاگردوں میں افیکم عبد الرحمن ابن قاسم, عبد الرحمن بن قاسم بیٹھا ہے یہاں پہ. ایک بزرگ کھڑے ہوتے ہیں, ہاں میں ہوں عبد الرحمن بن قاسم. اس کے قریب ہوتا ہے, اس کے کان میں بات کرتا ہے. عبد الرحمن بن قاسم رونا شروع کر دیتے ہیں. امام مالک نے پوچھا, عبد الرحمن کیا ہوا تجھے؟ اچھا بھلا تو پڑھ رہا تھا, خیریت ہے؟ کہنے لگا امام مالک, اور امام مالک کی لونڈی, امام مالک کی بیوی اسے غلام کہا کرتی تھی, امام مالک کا غلام سمجھا کرتی تھی. 17 سال ہو گئے, اس نوجوان نے کبھی چھٹی نہیں کی تھی. وہ سمجھتی تھی امام مالک کا غلام ہے جو بیٹھ کے پڑھتا ہے. کہنے لگے, پیارے امام مالک, پیارے استاذ, میں اپنے گھر میں تھا, مصر میں تھا, میں نے آپ کی کتاب موطا امام مالک کو دیکھا. مجھے موطا امام مالک کو دیکھ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جب اس کتاب کو لکھنے والا مصنف زندہ ہے تو میں کیوں نہ اس کے پاس جا کے پڑھوں. رات تھی, تاریکی تھی, میں نے اپنی بیوی کے سامنے اسے اپنے دل کی بات بتائی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں امام مالک کے پاس جا کے مدینہ میں مسجد نبی میں پڑھوں, اگر تو مجھے اجازت دے دے.
امام مالک میں گھر سے نکلا, مجھے بیوی نے اجازت دے دی, اس نے مجھے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حاجرہ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اس وقت انہوں نے بھی تنہائی برداشت کی تھی, میں بھی کر لوں گی, تم چلے جاؤ. امام مالک میں آیا, مسجد نبوی میں بیٹھا, میں نے 1 سال پڑھا, میں نے 2 سال پڑھا, میں نے 3 سال پڑھا. منہما لا یشبعان, 2 قسم کے پیاسے ایسے ہوتے ہیں جن کی پیاس کبھی نہیں ختم ہوتی, ایک علم کا پیاسا, ایک دولت کا پیاسا. میں 3 سال رہا, میرے علم کی پیاس ختم نہ ہوئی. میں نے اپنی بیوی کو خط لکھا, ارے بھلی میرا دل کرتا ہے مسجد نبوی میں اور پڑھوں, اگر تو چاہتی ہے کسی اور سے شادی کرنا میں تجھے فارغ کر دیتا ہوں, میری پیاس باقی ہے, علم کی جستجو باقی ہے, علم کی تلاش باقی ہے. امام مالک کی مجلس چھوڑنے کو دل نہیں کرتا, حضور کی حدیث کو پڑھتا ہوں, مجھے سکون ملتا ہے, اطمینان ملتا ہے. آگے سے بیوی خاندانی تھی, اس کا خط آتا ہے, میں ایک خاندان سے تعلق رکھتی ہوں, میں صبر کر لوں گی لیکن یہ قدم نہیں اٹھاؤں گی. امام مالک اللہ نے بیٹا دیا, بیٹا بڑا ہوا, وہ بیٹا صاحب نصاب ہوا, اس پہ حج فرض ہوئی. امام مالک یہ جو سامنے کھڑا ہے, میں جب چھوڑ کے آیا تھا تو ماں کے پیٹ میں تھا, 17 سال بعد یہ جو میرے سامنے کھڑا ہے اس نے میرے کان میں آ کے بتایا ہے کہ مجھے میری ماں نے کہا تھا امام مالک کی مجلس میں اپنے باپ کو تلاش کرنا, اگر باپ مل جائے تو اسے میرا سلام کہنا. آج 17 سال کے بعد یہ مصری نوجوان میرے بیٹے نے, دل ہی ہے نہ سنگ و خش, آہ سے بھر نہ آئے کیوں, روئیں گے ہم 1000 بار, کوئی ہمیں رلائے کیوں. امام مالک میں اس لیے رو پڑا ہوں, آج میں نے پہلی دفعہ اپنے بیٹے کو دیکھا ہے اور اپنی بیوی کے سلام کا جواب دیا ہے. امام مالک بھی رونا شروع ہو گئے, تھے تو اب آپ ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. یہ علم ہم تک ایسے ہی پہنچا. امام مالک 17 سال بعد اپنے بیٹے سے ملاقات کی ہے میں نے, حضور کے دین کے لیے, حضور کے دین کے علم کے لیے. مسجد نبوی کی محبت میں پڑا رہا, مدینہ کی گلیوں میں سوتا رہا, طیبہ کی خاک چھانتا رہا, حضور کے روزے کی زیارت کرتا رہا, اپنی بیوی کو بھول گیا, اپنے بچے کو بھول گیا. میرے اشک جن کو گوہر کہیں تیری راہ گزر میں بکھر گئے, میری کائنات لٹی سہی تیری راہ گزر تو سور گئی. ہمارے اسلاف نے اپنی زندگیاں لگا کے, اپنی راہ گزار لٹا کے ہماری راہ گزاریں سواری تھیں, اپنا وقت دے کے, اپنا ٹائم دے کے, اپنی ذہانت دے کے, اپنی فطانت دے کے, اپنا وقت دے کے. یہ دین کا علم, یہ آج جو ہم مسجد پر کھڑے ہیں ممبر رسول کے وارث ہیں, یہ ہماری تاریخ تھی جسے ہم نے بھلا دیا ہے. جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو, نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو, بجلیاں جس میں ہو سودا و خیرمن تم ہو, بیچ کھاتے ہیں جو اسناف کے مدفن تم ہو. ہماری قوم ناچ گانوں میں لگی ہوئی ہے, ہماری قوم ٹک ٹاک, انسٹاگرام, یوٹیوب, سوشل میڈیا, اپنی شہرتوں کے پیچھے. گندے گندے لوگ ہماری سیلیبریٹی بن گئے, دبئی جانا ہمارے بچوں کا خواب بن گیا, دنیا کے باہر کے ممالک میں جا کے انگریزوں کی نوکریاں کرنا ہمارے بچوں کی اچیومنٹ ہے, سکسیس ہے, ترقی ہے. غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر, ہم نے اپنے ضمیروں کو بیچ دیا ہے, غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. یہ زہران 34 سالہ نوجوان پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود امریکہ کا میئر بنتا ہے, نیو یارک کا. میرے نوجوان تجھے اپنے پیٹ کے لیے سمجھ نہیں آ رہی. میری آپ بھائیوں سے بھی دل سے درخواست ہے, ٹوٹ کے خواہش ہے, ایک ہی زندگی ملی ہے عزیزوں, اس زندگی کو ہم بھی بروئے کار لائیں, اس زندگی میں ہم بھی کچھ کر جائیں. اس دنیا میں کمزوری کا کوئی علاج نہیں, لوگوں کو کھڑا کریں. المؤمن القوی, طاقتور مومن بنے, لوگوں کو طاقتور کریں, جو کمزور ہیں انہیں پاؤں پہ کھڑا کریں, جو گر رہے ہیں انہیں اٹھائیں, جو کھڑا ہونا چاہتے ہیں انہیں سپورٹ کریں, جو بیچارے تاریک اندھیروں میں ہیں انہیں اندھیروں سے نکالیں. میرے پیغمبر کا یہی کام تھا. بلال حبشی کو میرے پیغمبر نے اٹھایا تھا. میں بلال حبشی کا قصہ پڑھتا ہوں, انسان کیا سوچ سکتا ہے, یا کہاں حبشہ سے آیا ہوا غلام
काले रंग का गुलाम, इसे तपती रेत पर लिटाया जाए, इसके ऊपर पत्थर रख दिया जाए, इसे मारा जाए, इसकी चर्बी पिघले, कोयलों को ठंडा कर दे। मेरा पैगंबर इतना उठाता था, इतना उठाता था। बैतुल्ला फतह होता है, ऐना बिलाल, ऐना बिलाल, बिलाल भाग के आता है, हुजूर गुलाम कदमों में हाजिर है। मेरा पैगंबर कहता है, बिलाल आज सरदार खड़े हैं, जुब्बे कुब्बे वाले खड़े हैं, लेकिन मैं मोहम्मद गरीबों को खड़ा करता हूं, कमजोरों को उठाता हूं। बिलाल आज बैतुल्ला की छत हाजिर है, अगर कोई बैतुल्ला की छत पे चढ़ के अजान देगा तो मेरा काले रंग का बिलाल देगा। हम गिराने में लगे हैं, हम झुकाने में लगे हैं, हम अपनी अना का मसला बना के बैठे हैं, अपनी इज्जत का मसला बना के बैठे हैं, हम हर किसी को नीचे लगाना चाहते हैं, हम हर किसी को गुलाब बनाना चाहते हैं। मेरे पैगंबर का तरीका नहीं था। मेरा पैगंबर मरहम खुद लगाया करता था, मेरा पैगंबर पानी खुद पिलाया करता था, मेरा पैगंबर 7 सिहाबा प्याले पे मुंह लगा के पानी पीते थे, दूध पीते थे। मेरा पैगंबर उन सिहाबा के होंठ लगे हुए अपना होंठ रख के लोगों को दरस दिया करता था। ये गुलाम नहीं है, मेरे बेटे हैं, मेरी उम्मत है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह हमें कमजोरों को खड़ा करने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह हमें खुद ताकतवर बनने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह हमें अकल दे, अल्लाह हमें इल्म दे, अल्लाह हमें किसी का मोहताज न करना, हमें मालो दौलत दे। अल्लाह हमें काफिरों के सामने खड़ा होने की भी तौफीक दे। अल्लाह हमारी हुकूमतों को भी खुददार बना दे, अल्लाह हमारे नौजवानों को भी खुददार बना दे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।